بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اکثر میں آپ لوگوں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تو بات کرتی ہوں، لیکن آج میں آپ لوگوں سے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بات کروں گی. خصوصاً جو 1 سال سے 10 سال والی ایج ہوتی ہے، جو بچوں کی ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ کس طرح سے دی جا سکتی ہے اور ایسا کیا طریقہ ہے جس میں بچوں کے یہ کانسیپٹس زیادہ پختہ ہو سکتے ہیں، اور جب وہ سینئر کلاسز میں جاتے ہیں تو یہ کانسیپٹس اس ایج میں جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں اتنے زیادہ آپ لوگ پختہ کر سکتے ہیں کہ وہ لیٹر ایج میں جا کے اس کے لیے مددگار ثابت ہوں. اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اسکول والے اپنا کام کر رہے ہیں، ہر اسکول کا اپنا سسٹم ہے، وہ پراپر ایک کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں، اس کے حساب سے چلتے ہیں، ان کا لیسن پلان ہوتا ہے، ٹیچر اسی کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اسکول جو کام کر رہا ہے کرنے دیں، وہ کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں چلنے دیں. آپ جس طرح سے پڑھا رہے ہیں، جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، اس میں کتابوں کا کام نہیں ہے. بہت زیادہ ضرورت آپ کو نہیں ہے کتابوں کی. میتھس سے اگر ہم شروع کرتے ہیں، دیکھیے کتابیں جیسے ہی بچے کے آگے آتی ہیں بچہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اس کا دل نہیں لگتا کتابوں میں. وہ 6 گھنٹے جو کتابوں کے ساتھ پڑھ کے آ گیا اتنا اس کے لیے کافی ہے. آپ نے جب میتھس سے اگر میں شروع کرتی ہوں تو آپ میتھس کے کانسیپٹس اس کو دینے کے لیے نہ آپ کو وہ کسی پینسل کی ضرورت ہے، نہ کاپی کی ضرورت ہے، نہ کیلکولیٹر کی ضرورت ہے. سمپل آپ نے اس کے ساتھ صرف بات چیت کے ذریعے میتھس کے کانسیپٹس دے رہی ہیں، جس میں ملٹیپلیکیشن بھی ہے، ڈویژن بھی ہے، ایڈیشن بھی ہے، سبٹریکشن، سارے کانسیپٹس آپ دے رہی ہیں. ارلی ایجوکیشن کی میں بات کر رہی ہوں، وہ ہم انوائرمنٹ سے دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اپنی چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہیں تو میتھس ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہے. گھڑی ہے تو بھی وہ میتھس ہے، ٹی وی کے چینلز ہیں وہ میتھس ہیں. اور ہم بچے کو جو چلیں شروع کرتے ہیں ہم کچن سے. یہاں سے یوزولی مدرس کا جو ٹائم ہے زیادہ تر کچن میں گزرتا ہے. اب یہاں سے بچے کو فوراً بھگا دیا جاتا ہے کچن میں مت آنا. آپ یقین کریں اتنا اسٹف وہاں موجود ہے جس سے آپ بچے کو میتھس کے کانسیپٹ بآسانی دے سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے بچے کو 7-8 سال کا بچہ اگر ہے تو آپ نے اس کو ٹیبل لگانے کو کہا کہ ذرا جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں ان کی ٹیبل لگا دو، پلیٹیں رکھ دو. بچے نے آپ کوئی چیز اس کو کاؤنٹ کرنے کو آپ نہیں کہیں گی، کاؤنٹ وہ خود کرے گا. آپ نے اس سے کہا ٹیبل لگا دو، اب وہ خود کاؤنٹ کرے گا فیملی ممبرس کتنے ہیں، 7 فیملی ممبرز ہیں. اوکے، آپ نے اس کو کہا اور اس نے کاؤنٹ کر کے 7 پلیٹس لا کے ٹیبل پہ رکھ دی. اس کے بعد آپ نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا تمہاری بہنیں جو ہیں وہ تو برتھ ڈے پہ جا رہی ہیں تو ان کی پلیٹیں کم کر دو. اب اس کی 2 بہنیں اس نے خود کیلکولیٹ کر کے اپنی دونوں بہنوں کی پلیٹیں الگ کر دیں. اب اس کو پتہ ہے ٹیبل پر 5 پلیٹیں رہ گئی ہیں. پھر آپ نے اس کو کہا کہ بیٹے چاچو کی فیملی آج کھانے پر آ رہی ہے. آپ نے کچھ نہیں بتایا کہ فیملی ممبرس کتنے ہیں، یہ تو اس کو پہلے سے پتہ ہے، اس نے خود کیلکولیٹ کیا. اب آپ نے صرف اتنا کہا کہ چاچو کی فیملی کھانے پر آ رہی ہے تو خیال رکھنا سب کے پاس اس کی پلیٹ ہونی چاہیے. اب بچے نے خود یہ کیلکولیٹ کیا کہ 5 پلیٹیں ٹیبل پر موجود ہیں، چاچو کی فیملی میں 5 ممبرس ہیں تو مجھے ٹوٹل کتنی پلیٹیں اور ایڈ کرنی ہیں، 5 پلیٹیں اور ایڈ کرنی ہیں. پھر آپ نے کہا کہ بیٹا خیال رکھنا سب کے پاس چیئر ہونی چاہیے. آپ اس کو کاؤنٹ کرنے کو نہیں کہہ رہی کہ کاؤنٹ کرو کتنی چیئرز ہیں سب کے پاس ہوں گی، نہیں، آپ نے صرف اتنا کہا کہ خیال رکھنا سب کے پاس بیٹھنے کی جگہ ہونی چاہیے. وہ خود کاؤنٹ کرے گا کہ 10 لوگوں کی پلیٹیں 10 تو موجود ہیں لیکن چیئرز تو 6 ہیں. تو اس نے خود اس چیز کو کاؤنٹ کیا کہ 6 لوگ اگر بیٹھ گئے تو باقی 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے کتنی چیئرز کی ضرورت ہے، 4 چیئرز کی ضرورت ہے. اب وہ آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو کہہ دیں گی کہ سٹنگ روم سے 4 چیئرز لے آؤ. وہ 4 چیئرز کسی کے ساتھ مل کے لا کے ٹیبل پہ رکھ دے گا. تو یوں اس کی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، وہ خود ہی ایڈ کر رہا ہے، خود ہی سبٹریکٹ کر رہا ہے، خود ہی ملٹیپلائی کر رہا ہے. آپ لوگ ایسا کر کے دیکھیں، آپ لوگوں کو بچے کی لرننگ میں ایک واضح فرق محسوس ہوگا.
تو انشاءاللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ایک اور سبجیکٹ کے اوپر بات کروں گی. بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں. جزاک اللہ.